اس میں پایا جائے تو شہید کیا دیکھتا ہے؟ شہید حسن مطلق دیکھتا ہے، شہید رب کے جلوے دیکھتا ہے۔ اور سن لیجیے، جو وقت شہادت شہید کو جلوہ ملا، کعبے کے رب کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جو شہید کو وقت شہادت اللہ کے حسن مطلق کا جلوہ ملتا ہے، وہ جنتیوں کو جنت میں بھی اس طرح نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے میاں صاحب اس کی دلیل تو سنو بخاری کی دلیل۔ حضور فرماتے ہیں ما من احد من اہل الجنت یتمنی ان یرجع الی الدنیا الا شہید۔ نبی دی حدیث تے بھی بولو ما من احد من اہل الجنہ۔ میں بڑا آسان کر کے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ ما من احد من اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں اہل جنت میں سے کوئی ایک بندہ بھی یتمنی ان یرجع الی الدنیا، دنیا میں واپس آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا۔ حضور کا فرمان سنو، حضور فرماتے ہیں ما من احد من اہل الجنت یتمنی ان یرجع الی الدنیا، دنیا میں آنے کی کوئی جنتی تمنا نہیں کرے گا الا شہیدا، الا شہیدا۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتیں پا کر سب دنیا کو بھول جائیں گے، سب دنیا کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں وہ کسی کے وہم و خیال میں نہیں آ سکتی، وہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ وہ ساری کی ساری نعمتیں جب ملیں گی جنت میں، حضور فرماتے ہیں کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا الا شہیدا، شہید کہے گا یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج، ایک بار پھر بھیج، ایک بار پھر۔ کیوں؟ اللہ شہیدوں سے پوچھے گا میری جنت میں آنے والوں جو وعدے کیے تھے مل گئے؟ یا اللہ مل گئے۔ مولا جو تو نے وعدے کیے تھے جنت کی ہر چیز مل گئی۔ ایک طرف کچھ لوگ چپ کھڑے ہیں، اللہ پوچھے گا تم کون ہو؟ رب جانتا ہے تم کون ہو؟ یا اللہ ہم شہید ہیں۔ تو تم چپ کیوں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ کیا جنت میں میری نعمتوں کی کمی ہے؟ یا اللہ نہیں، جنت میں تیری نعمتوں کی خیر، جنت میں تیری ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں۔ تیری جنت نعمتوں کا گھر، تیری جنت راحت کا گھر، تیری جنت سکون کا گھر، تیری جنت ہر لذت کا گھر۔ لیکن کعبے کے رب کی قسم، ایک لذت جو وقت شہادت ملی تھی، ایک لذت جو جان نکلتی ہوئی شہید کی اس وقت جو لذت ملی تھی، یا اللہ تیری پوری جنت میں بھی وہ لذت نہیں ملی، تیری پوری جنت میں بھی وہ لذت نہیں ملی۔ وہ لذت کیا تھی کہ شہید جب شہادت کے رتبے پہ پہنچتا ہے، اللہ کا حسن مطلق چمک کے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ زندہ باد
لذت ملتی ہے. شہید کہتا ہے مولا ساری تیری جنت بھی گھوم کے دیکھی ہے, ساری جنت گھوم کے دیکھی ہے, لیکن وہ لذت نہ مل سکی جو تیرے دیدار کی لذت تھی. دل چاہتا ہے, دل چاہتا ہے پھر جائیں, پھر شہید ہوں, پھر جائیں, پھر شہید ہوں. جو جنت میں کوئی واپس نہیں آنا چاہے گا, پر شہید وہ شہید ہے وہ مالک کے حسن مطلق کے جس شان سے جلوے کرتا ہے, اس شان سے جنتیوں کو بھی وہ دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور حضرات گرامی, یہی وجہ ہے کہ وقت شہادت شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. وقت شہادت شہید کو, بولو بولو, حدیث پاک پڑھ رہا ہوں, سرکار فرماتے ہیں شہید کو چونٹی کے کانٹے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اب لفافہ سے حافظوں کو کیسے سمجھ آئے, عقل کے پرستاروں کو کیسے سمجھ آئے؟ بھائی گولی چل رہی ہے, سینے میں اتر رہی ہے, خون بہ رہا ہے, تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا پڑھو قرآن, پڑھو قرآن, سورہ یوسف پڑھو. بی بی زلیخا پہ تہمت لگی, بی بی یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. اللہ کے نبی بڑے رحم دل ہوتے ہیں. بی بی زلیخا نے کہا یوسف مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے تیرے پہ تہمت لگائی, لیکن سن مجھ پر مصر کی عورتیں تانے مارتی ہیں, میں ذرا محل میں بیٹھتی ہوں, تو ادھر سے گزر جانا. قرآن پاک ادھر سے گزر جانا. 12واں سپارہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں. زلیخا نے سیب رکھے, پلیٹوں میں سیب رکھے, چھریاں رکھی, سیب رکھے, چھریاں رکھی. وہ سیب کاٹنے لگی کہ یوسف گزرے, یوسف کا حسن سامنے آیا. قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن, قطعنا ایدیہن, پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی, پتہ نہ چلا. کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اب یوسف ہے مخلوق, یوسف ہے مخلوق. جب یوسف کا حسن سامنے آئے, ہاتھ کٹے, خبر نہیں ہوتی. جب اللہ کا حسن سامنے آ جاتا ہے, جب حسن مطلق سامنے آ جاتا ہے, جب شہید کے سامنے شہید وقت شہادت دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ وہ حسن مطلق دیکھتا ہے, وہ حسن لازوال دیکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شہید کو وقت شہادت تکلیف نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں چونٹی کے کانٹے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی. اور حضرات گرامی, اب سن, شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا. کیا معنی ہے؟ ایک جنازہ پڑھ دے جو اللہ مغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا, پڑھتے ہو نا, یا اللہ ہم جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش, اور جو فوت ہو گئے ان کو بھی بخش, و شاہدنا جو حاضر ہیں ان کو بھی, غائب نہ جو غائب ہیں ان کو بھی. تو شاہد کا مطلب ہوگا حاضر ہونا. اگر شاہدہ یشہد ہو, اس سے شہید کا معنی لیں تو شہید کا معنی ہے حاضر ہونا. شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ لو, شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں سنو, اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے امام راغب نے المفرد میں, عربی لغت کی کتاب ہے, اس میں وہ کہتا ہے الحضور ما شہادہ
اما البصر او بصیرا، وہ کہتا سنو شہید اس کو کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے، جو حاضر ہو، کہاں حاضر ہو؟ فرمایا سنو ہر ایک کی روح اسرائیل نکالتا ہے نیکوں کی جنت میں علیین، بروں کی جہنم میں سجین۔ خلاصہ کر رہا ہوں جلدی وقت تھوڑا ہے، نیکوں کی جنت میں بروں کی جہنم میں۔ اسرائیل شہید کی روح کہاں لے جاتا ہے؟ شہید کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو شہید اسرائیل کہتا ہے سنو شہید وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے۔ اس کا معنی حاضر ہونا، شاہد یشہد شہیدا، شاہد نا سے میں تصریح کر رہا ہوں، شاہد نا سے حاضر ہے۔ شہید کہاں؟ فرمایا سنو اوروں کی روح نکالتا ہوں جنت لے جاتا ہوں، شہید کی روح نکالتا ہوں سیدھا رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ شہید سیدھا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی شہید کا ایک معنی گواہ بھی ہے، شہید کا ایک معنی، ارے کیا خبر شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا معنی گواہ بھی ہے۔ ہاں جی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن کے ذوق والے، قرآن سمجھنے والے، جاننے والوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ دن، اس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے قیامت کے دن۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب تجھے تیری امت پر بھی گواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب پر تو گواہ بن کے آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، حضور آپ سب پہ گواہ ہوں گے۔ تو یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں، جو سب پہ گواہ ہوگا تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہو، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہو۔ تو پتا چلا کہ وجود آدم بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے، وجود شیش بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے، وجود یوسف بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے، وجود موسیٰ بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے، وجود عیسیٰ بعد میں، نور مصطفیٰ پہلے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بعد میں، مصطفیٰ کا وجود پہلے۔ تو آدم کی گواہی بھی سونے پاک نبی، عیسیٰ کی گواہی بھی سونے سوا لاکھ کی گواہی حضور کے حصے میں آئی۔ تو شہید کا مطلب ہوا گواہ، شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے، شہید کہتے ہیں، اور گواہی وہ ہوتی ہے لا بد من وقوعہ، جس کے اندر کوئی شک، جس کے اندر کوئی شک، ایسا دیکھنا جس کے دیکھنے میں شک نہ ہو۔ اب حضرات گرامی شہید کس کی گواہی دیتا ہے؟ شہید کس کی گواہی دیتا ہے؟ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے خوش نصیب شہداء کی خدمت میں نذرانے کا جملہ، چوک یتیم خانہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے فرش پر روزے کی حالت میں جانے والے خوش نصیب یہ گواہی دے رہے تھے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں جو نقص نکالے وہ واجب القتل ہے۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، اور یہ کہتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے، لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر
ہمیں بتا گئے کہ دیکھو تم زبان سے گواہی دیتے ہو، ہم گردن کٹا کے گواہی دے رہے ہیں۔ شہید کا ایک معنی ہے گواہی دینا، گواہی دینا، اور ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں، شہید گردن کٹا کے گواہی دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہ جملہ سن، کیا درجہ ہے شہید کا، کیا درجہ ہے شہید کا۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، تمنا جہاد کا باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ امام بخاری کی بخاری پڑھو، امام بخاری نے تمنا جہاد کا باب باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تمنا تھی، کیا خواہش تھی؟ خواہش یہ تھی، یا اللہ اب نبی کی خواہش بتا رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، تیرے سونے پاک نبی کی تمنا بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری راہ میں نکلوں، میں شہید ہو جاؤں، یا اللہ پھر زندہ ہو جاؤں، میں پھر تیری راہ میں نکلوں، میں پھر شہید ہو جاؤں، یا اللہ پھر زندہ ہو جاؤں، میں پھر تیری راہ میں نکلوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو سونے پاک نبی کی یہ تمنا بتاتی ہے، زمانے والوں شہید کا رتبہ وہ ہے، میں نبیوں کا نبی بھی اس کی تمنا کر رہا ہوں، میں نبیوں کا نبی تمنا کر رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث سن بخاری کی، حضور فرماتے ہیں سنو، اگر تمہارے گھبرا جانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا، میرے غلاموں تمہارے گھبرا جانے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو جو قافلہ نکلتا میں محمد تلوار پکڑتا، ہر قافلے میں چلتا، اللہ کی راہ میں نکلتا، اس وقت تک لڑتا رہتا، اس وقت تک لڑتا رہتا جب تک میرے خون میں میرے جسم میں آخری قطرہ خون کا ہے، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا۔ اتنی بلند خواہش تیرا نبی کر کے بتا رہا ہے کہ زمانے والوں شہید کے رتبے کو کوئی نہیں پا سکتا، شہید کے رتبے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور سن لیجئے، شہادت سری ہو یا جہری، شہید کا مقام میرے رب کی قرآن کی آیت بتاتی ہے۔ زمانے والوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو جائے اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مرا ہے، بل احیاء، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، عند ربہم یرزقون، میرا رب فرماتا ہے ہم اسے رزق بھی دیتے ہیں، ہم شہید کو رزق بھی دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج مسجد رحمت للعالمین کا، اور یہ بات تو یاد ہے نا کہ جہاں کوئی نیکی کرتا ہے وہ جگہ گواہ بنے گی، وہ جگہ میں کیسے سلام کروں ناموس رسالت کے شہیدوں کو کہ مسجد کا فرش جن کی گواہی دے رہا ہے، مسجد کے فرش پر لیا تم کا خون مسجد کے فرش پہ گرا ہے، مسجد کا، اور یہ حدیث پاک مشہور ہے، سیدنا عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ پر آپ کا خون گرا، وہ قرآن اس کی فوٹو کاپی آج بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، جب فرمایا علماء نے قرآن قیامت والے دن عثمان کا گواہ بن کے آئے گا۔ سچ بات ہے، قرآن کی گواہی بھی بڑی ہے، اور سن قیامت کا دن ہوگا، مسجد رحمت للعالمین کے در و دیوار بھی گواہی دے گے، مسجد کا فرش بھی گواہی دے گا، مسجد کے مینارے بھی گواہی دے گے، مسجد کے پلر بھی گواہی دے گے، مسجد کے ستون بھی گواہی دے گے کہ انہوں نے دنیا کے لالچ میں نہیں، کسی جھگڑے میں نہیں، صرف سونے پاک نبی کی عزت پر جان قربان کی ہے۔ مالک ہم مسجد ہو کے گواہ کرتے ہیں،
وہ شہیدان ناموس رسالت ان کے گواہ خانہ خدا ہے، درو دیوار مسجد ہے، مسجد کے مینارے ہیں، اور حضرات گرامی مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے ہیں، مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا۔ شہید کا ایک معنی قرآن میں مددگار بھی آیا ہے، قرآن میں ایک معنی ام کنتم شہداء، شہید کا ایک معنی مددگار بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن جیسے کوئی ایک آیت بنا لاؤ، سارے مددگاروں کو بھی بلا لو، تو شہید کا ایک معنی مددگار ہے۔ اب ہم سوچیں گے جی مدد کیسے کرتا ہے شہید؟ وہ خود تو مٹ گیا، خود تو شہید ہو گیا، خود تو جان قربان کر گیا، خود تو مٹی کے نیچے چلا گیا، مدد کیسے کرتا ہے؟ مدد کیسے کرتا ہے؟ تو آج کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے مدد ہوتی ہے۔ ہم 72 تھے، 72 قربان ہوئے، 72 قربان ہوئے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد، چند ہی سالوں کے بعد پورے ملت اسلامیہ میں پھر سونے پاک نبی کی عزتوں کو چرچے بلند ہو گئے۔ تو شہید کرنے والوں، نبی کی ناموس کے پہرے داروں کو ظلمن قتل کرنے والوں، یہ خود تو جذبہ شہادت میں شہادت پا گئے، لیکن سنو تمہارے لیے یہ مقام عبرت بن گئے، مقام عبرت بنا کے چلے گئے۔ ان قریب زمانہ دیکھے گا کہ میرا اللہ تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ یہ خود مٹے ہیں، لیکن مٹ کر پچھلوں کو جینے کا سلیقہ سکھا گئے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ لبیک کو ختم کریں گے، نہ تم کتنے شہید مارو گے، ہر گھر سے ناموس رسالت کا سپاہی نکلے گا، ہر گھر سے ناموس رسالت کا سپاہی نکلے گا۔ اور بابا جی نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم جس کی نوکری کر رہے ہیں نا، ہم جس کی نوکری کر رہے ہیں کنڈ نہیں لگن دیں گے، مالک کنڈ تم کہتے ہو ہم نے گولیاں چلا کر، اور ظلم ریاست کی طاقت ہے، تمہاری طاقت یزید سے زیادہ تو نہیں ہے نا، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ تو نہیں ہے نا، تمہاری طاقت نمرود سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ صحیح نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ تھوڑا سا بیان میرا جذباتی سا ہو گیا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔